السلام علیکم، میں اس اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں ہوں ارسلان۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مثنوی سے کیا مراد ہے، یا سحر البیان کا جو ہے خلاصہ بیان کریں، اور پھر جو میر حسن دہلوی تھے ان کی پیدائش اور ان کے حالات زندگی کیا ہے۔ تو آج میں تینوں سوال آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والا ہوں، اور اگر آپ یہ نوٹس PDF فائل چاہتے ہیں تو یہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لینا، فری ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی ویڈیوز آتی رہیں۔ تو دیکھیں، پہلی بات ہم کرتے ہیں کہ مثنوی کیا ہے۔ تو مثنوی کا لفظ عربی کے لفظ مثنا سے بنا ہے، اور مثنا کے معنی دو کے ہیں۔ اصطلاح میں ہیئت کے لحاظ سے ایسی صنف سخن ہے اور مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے، لیکن ساری مثنوی ایک ہی بحر میں ہو۔ مثنوی میں عموماً لمبے لمبے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ نثر میں جو کا ایک ناول سے لیا جاتا ہے، شاعری میں وہی کام مثنوی سے لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو مثنوی کی ایک مکمل ڈیفینیشن بتا دی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میر حسن دہلوی کون تھے جنہوں نے یہ سحر البیان لکھی ہے، یہ کس طرح کے تھے اور ان کی حالات زندگی کیا تھی، کہاں پیدا ہوئے، سب دیکھتے ہیں۔ تو میر حسن دہلوی 1727 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ اردو کے جانے مانے تھے۔ ان کا اصل نام میر غلام حسن تھا۔ ان کے والد میر غلام حسین ضاحک اپنے زمان کے معروف مرثیہ گو تھے۔ شعر و سخن کا ذوق مورسی تھا، یعنی بچپن سے تھا۔ بچپن سے شاعری کی طرف میلان تھا۔ لکھنؤ میں اسے اٹھان ملی، یعنی کہ لکھنؤ سے ان کی جو ہے وہ شروعات ہوئی تھی۔ میر حسن فطرتاً نہایت خوش مزاج بدلہ سنج تھے۔ ان کا شاہکار ان کی مثنوی سحر البیان ہے، اور آخر لکھنؤ میں ہی 1786 کو انتقال کر گئے۔ اپنی مختصر سی زندگی میں بہت سی خدمات انجام دے گئے۔ تو یہ تھے میر حسن دہلوی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سحر البیان کیا تھی، اس کا خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ بڑی ہی مزے کی کہانی ہے، سنیے گا۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا جو اپنی منصف مزاجی، یعنی کہ بڑا عادل تھا، مزاجی کی وجہ سے رعایا میں ہر دل عزیز تھا۔ بادشاہ کی تمام نعمتیں میسر تھیں، مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ اس محرومی و مایوسی کے عالم میں بادشاہ دنیا ترک کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وزیروں کے مشورے پر فی الحال اس فیصلے پر عمل درآمد روک دیا۔ ایک شاہی نجومی بادشاہ کے ہاں چاند سے بچے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں، لیکن اس کی سلامتی اور زندگی میں چند خطروں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، کہ اس احتیاط کی تلقین کرتے ہیں کہ اسے 12 سال کی عمر میں جو بچہ پیدا ہوگا اس عمر تک محل کے اندر رکھے، یعنی 12 سال تک اسے اپنے گھر میں رکھے، اور رات کھلے آسمان تلے نہ سونے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ عرصے بعد واقعی ایسا ہوا کہ بادشاہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اس کا نام اس کی خوبصورتی اور مردانہ وجاہت کی پیش نظر انہوں نے بے نظیر اس کا نام رکھا، یعنی کہ یہ ایک کردار تھا بے نظیر، اس کا اہم کردار۔ اب آگے دیکھیں تو تمام شاہی تکلفات اور ناز و نام کے ساتھ جو تھا اس کی پرورش ہوئی۔ آخر 12 سال تک اسے محل کے اندر رکھا گیا، مگر سال کے آخری دن میں جب اس کی عمر 12 سال تھی تو بادشاہ کے حساب سے پورے 12 سال ہو گئی تھی، اور وہ رات کو ضد کر کے چھت پر سو گیا، یعنی کہ آسمان کے نیچے سو گیا، جو کہ انکار کیا تھا۔ تو آدھی رات کے قریب ماہ رخ پری، یہ ایک اور کردار ہے اس کہانی کا، وہاں سے گزر ہوا تو اسے سوتے دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی، جیسے کہ جنات عاشق ہو جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ پرستان میں لے گئی۔ شہزادے کی گم شدگی پر صبح محل میں قیامت کا منظر ہو گیا۔ اب بڑی تلاش کی گئی مگر شہزادے کو نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ اب ماہ رخ پری جو تھی وہ شہزادے پر عاشق تھی، اور طرح طرح سے شہزادے کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ شہزادہ اپنی نو عمری کی باعث اداس، ملول اور پریشان رہتا ہے، یعنی کہ بھی بچپنا ذہن تھا۔ اس پریشانی کے دور کرنے کے لیے ماہ رخ پری اسے کل کا گھوڑا دیتی ہے، یعنی کہ ایک اس کا مشہور ان کا اپنا طلسمی گھوڑا ہے وہ اسے دیتی ہے۔ اس گھوڑے پر سیر کرتا پھرتا شہزادہ بدر منیر شہزادی، اب یہ تیسرا کردار آیا ہے جو کہ اس کی ہیروئن ہے کردار کی، بدر منیر شہزادی کے باغ میں اترتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر عاشق ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پر، کہ اچانک
ایک دن ایک دیوان دونوں کو وصل کی حالت میں دیکھ لیتا ہے، یعنی کہ پیار کرنے کی حالت میں، اور اس کی اطلاع ماہ رخ پری کو ہوتی ہے تو وہ انتہائی غضبناک ہو کر شہزادے کو واپس آنے پر کوہ کاف کے اندھے کنویں میں ڈال دیتی ہے۔ اب بدر منیر کا عجیب حال ہے، اس کی رازدار سہیلی وزیر زادی، یہ ایک اور کردار ہے جو کہ نجم النساء تھا، جو بے نظیر کی تلاش میں نکلتی ہے اور آخر کار بڑی مشکلوں سے جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ کی مدد سے بے نظیر کو رہائی کرا دیتی ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وزیر زادی کی اور جن کے بیٹے کی، اور خود نجم النساء فیروز شاہ کے ساتھ بیاہ کر لیتی ہے، اور یوں یہ مثنوی انجام کو پہنچتی ہے۔ تو یہ تھی کہانی جو آپ کو میں نے مثنوی سحر البیان کی بتائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی کے ٹاپک کے ملتا جلتا میں کچھ اور ویڈیو بھی اس پر بناؤں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں گے، میں آپ کے لیے ضرور بناؤں گا ویڈیو۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔